اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم مولانا بالقاسم محمد وعلی المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول صلوات پڑھیں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف 2-3 منٹ بس صلوات پڑھیں بر محمد. چونکہ یہ محفل مقاصدہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں منعقد کی گئی انجمن معجزہ علی اور ہمارے ایاز صاحب اور صلوات پڑھیں بر محمد والے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، آپ کی روزی میں برکت دے، ہمیشہ خوش و خوشحال رہیں، اور بڑی مدتوں کے بعد ملاقات کا ایک شرف حاصل ہوا ہے. جناب ظفر عراقی صاحب، ان کے لیے مسلسل دعا رہتی ہے کہ اللہ انہیں تمام بیماری بلا مصیبت پریشانی سے محفوظ رکھے، اور ہمارے جاوید بھائی اثر صاحب اور دوسرے لوگ اشرف کلیم صاحب بہت دنوں کے بعد ملے ہیں. بس 2 جملے آپ سماعت فرمائیں کہ چونکہ ماحول حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں، اس ماحول میں سب سے بڑی چیز، سب سے بڑی نعمت کہ اپنے عقیدے کو بچا کے رکھنا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے نماز کے قنوت میں ایک دعا ہے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ثبت قلبی علی دینک، یہ پروردگار اپنے دین پر ہمیں باقی رکھ. تو اس لیے زمانہ کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو، لیکن جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور جو فرش ازا کا عاشق ہے اور واقعاً جس نے تبرک حسین کھایا ہے اور حرام غذا سے دور ہے، وہ کبھی بھی در اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتا. در اہل بیت وہی چھوڑے گا جس کا شکم حرام سے بھرا ہو. اس کی دلیل یہ ہے کہ روز عاشورہ امام حسین نے صرف یہی کہا تھا کہ تم مجھے قتل کرنے کیوں آئے ہو. جتنے ہزاروں لاکھوں میں فوج یزیدی تھی، سب مسلمان تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، حاجی تھے، حافظ تھے، سب تھے. تو سوال کیا کہ تم مجھے کیوں قتل کرنے کے لیے آئے ہو، کیا وجہ ہے؟ کیا ہم نے حرام حلال بدل دیا، قرآن کی آیت بدل دی، کیا وجہ؟ تو اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. تب امام نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تو اس لیے وہ ملعون یا اس کے جیسے ہزاروں اگر پیدا ہو جائیں تو نہ تو اسلام کو کچھ بگڑنے والا ہے، نہ پیغمبر اسلام کو. آپ سمجھ گئے کیوں؟ اس لیے کہ ہم سب عاشق امام حسین ہیں، عزاداری امام حسین کرنے والے ہیں، اور تبرک امام حسین کھانے والے ہیں. جب گندا پانی ہوتا ہے تو اسے ریفائن کر دیا جاتا ہے تو پھر پینے کے قابل ہو جاتا ہے. تو یہ 2 مہینہ 8 دن جو ہم کھاتے ہیں تبرک حسین، یہ ہمارا وجود ریفائن ہو جاتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. اور شکریہ. اب وہ ملعون ہو سکتا ہے کہ بہت دنوں سے تبرک حسین نصیب نہ ہوا ہو. یہ سچ ہے، اگر تبرک حسین اسے نصیب ہوا ہوتا تو نہ تو قرآن کے مقابلے میں آتا، نہ رسول کے مقابلے میں آتا.
تو آج کی یہ محفل یہیں پر ختم کی جاتی ہے. ایک قطعہ آپ سماعت فرمائیں. اصلاح چاہتا ہوں آپ لوگ سے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس سے بہتر صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. نعرہ حیدری. کہ غریب خانے میں جس نے علم سجایا ہے، غریب خانے میں جس نے علم سجایا ہے، شجاعتوں کا تسلسل وہیں سے پایا ہے. شجاعتوں کا تسلسل وہیں سے پایا ہے، اور زمانے بھر سے اندھیروں کے خاتمے کے لیے زمانے بھر سے اندھیروں کے خاتمے کے لیے. اور مصرع طرح تو آپ کو معلوم ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں اسی طریقے سے یہ دلوں کی خوشی، مسکراہٹ ہم سب کی ہمیشہ برقرار رہے، اور ہم سب زیادہ سے زیادہ اہل بیت طاہرین کی خدمت کرتے رہیں اور موقع فراہم ہوتا رہے. اور یہاں پر جو لوگ بھی موجود ہیں، پروردگار عالم ان کی روزی میں برکت دے، انہیں تمام بیماری، بلا، مصیبت، پریشانی، فقر و فاقہ و غربت، محتاجی سے محفوظ فرما، خاص کر نظر بد سے محفوظ فرما. جو لوگ مریض ہیں، بیمار ہیں، پروردگار انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان علی، دشمنان عزاداری امام حسین کو نیست و نابود فرما، ذلیل و رسوا فرما. بار الہ محمد و آل محمد کے صدقے میں حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. مبارک بھائی، آج کی محفل آپ سب کو. دعا امام زمانہ پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنه ارضک الطوع وتمتعه فيها طويلا. اللهم